اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے، خیر مقدم ہے آپ تمام ناظرین کا ہمارے پروگرام آئین حیات میں، جہاں زندگی کے چھوٹے موٹے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جو ہماری زندگی پر حقیقتاً بہت بڑے بڑے اثر رکھتے ہیں۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے وسوسہ۔ وہ وسوسہ جس سے صبح سے لے کر رات تک ہم دو چار ہوتے ہیں، اور ہر وقت ایک جنگ ہوتی ہے کہ آخر کس کو چنا جائے، آخر کس کی سنا جائے۔ حقیقتاً یہ وسوسہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اثرات ہماری زندگی پر کیا ہیں، اسے کنٹرول کیسے کیا جائے، اور ڈیٹیل میں انہی تمام باتوں پر ہم آج غور کریں گے۔ اور عزمی زہرا رضوی ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں، آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خواہر عزیز، ہم نے آج وسوسے پر گفتگو کرنی ہے، اور یوں تو ہم اس پروگرام میں چھوٹی موٹی چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ وسوسہ وہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بھی جس پر ذکر کیا ہے اور جس سے ہمیں آگاہ کیا ہے، تو یہ اپنے آپ میں بظاہر تو ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی افیکٹ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہم سے کتنے بڑے بڑے کام کروا سکتا ہے، کتنے بڑے بڑے گناہ کروا سکتا ہے۔ تو یہ وسوسے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ آخر انسان کے ذہن میں آتا کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسوسہ جو دراصل شیطان کے ذریعے سے ہم پر مسلط ہو جاتا ہے، یعنی یہ ایک ایسی شیطانی فکر کہہ لیں، سوچ ہے کہ جو شیطان اپنا ایک جال پھیلاتا ہے اور ہم اس کے شکار ہو کر کے اس کے اعتبار سے ہم عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے وسوسہ یا کسی چیز کے بارے میں ہمیشہ شک کرنا، یہ چیز ایسی نہیں، اس طرح سے کیوں، یا حقیقت کو جان کر بھی اسے نہ ماننا، یا اپنی غلط باتوں پر بار بار اسی بات پر اصرار کرنا، اڑے رہنا، یہ تمام چیزیں وسوسے کی الگ الگ صورت ہیں۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیوں ہمارے ذہن میں وسوسہ آتا ہے؟ تو اس کی جو وجہ بتائی جاتی ہے کہ جب انسان یاد خدا سے غافل ہوتا ہے تب شیطان قریب آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب خدا قریب ہوگا تو شیطان کو قریب آنے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو جب خدا سے دور کر دیا، خدا کی یاد سے دور کر دیا، تو اب شیطان کو پورا موقع ملا کہ یہاں جگہ ہے، میں یہاں جا سکتا ہوں، میرا کام یہاں پر ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا شیطان قدم بڑھاتا ہے، اور پھر جب قدم بڑھاتا ہے تو پھر ذہن میں اس طرح کے وسوسے الگ الگ چیزوں کے متعلق، حتیٰ کہ خدا کے متعلق بھی وسوسے پیدا کرتا ہے، خدا کی ذات کے متعلق وسوسے پیدا کرتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے اس دنیا میں آج ہمیں ایتھسٹ بہت زیادہ نظر بھی آنے لگے، کہ دنیا کی غلط باتوں کو دیکھ کر کے وہ سوچتے ہیں کہ نہیں، خدا تو موجود نہیں ہے، ہوتا تو بھلا خدا ان لوگوں کو سزا کیوں نہ دیتا۔ دراصل انہوں نے خدا کی وحدانیت یا توحید کے اصل مفہوم کو سمجھا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان ان کے قریب آتا ہے اور ذہن میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ لہٰذا انسان اپنے آپ کو وسوسے سے بچانے کی دعائیں کر رہا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے، کیونکہ تمام تر معاملات میں انسان اچھا ہے، لیکن کہیں پر کچھ غفلت برتی اور شیطان کو موقع ملا، خدا کی یاد سے اس نے اپنے آپ کو انسان نے غافل کیا، شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ قریب آتا ہے اور وسوسے کا شکار انسان ہو کر اپنی تمام اچھائیاں، عبادت کو جو ہے خاک کر دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ وسوسہ جو ہے وہ ہر انسان اس کا شکار ہے، کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہم پوری طریقے سے ایک دم امیون ہیں شیطانی وسوسے سے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ اپنے آپ کو وسوسے سے بچایا کیسے جائے، تو جہاں تک میرا علم، جہاں تک میری عقل کہتی ہے کہ خوف خدا انسان کو ہر گناہ سے دور رکھتا ہے، اور یہ وسوسہ بھی جو ہے وہ ایک طرح سے گناہ کا ہی یوں کہہ لیجئے کہ پہلی سیڈ ہے، اس کی پہلی بیج ہے۔ تو کیا خوف خدا وسوسے کو بھی کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے؟ جی، آپ کے سوال کے جواب سے پہلے ایک یہ بات بھی عرض کرتی چلوں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ شیطان جو ہے جو وسوسہ ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے، تقریباً ہر انسان اس کا شکار ہوتا ہے۔ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ شیطان اپنا جو جال ہے ہر ایک پر پھینکتا تو ضرور ہے، لیکن ہر ایک پر یہ جال جو ہے ہر انسان اس جال کے اندر نہیں آ پاتا۔ کیوں؟ اگر جو بھی انسان خدا سے جڑا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے آپ کو بچا لے گا۔ تو دیکھیے، جو خوف خدا کا سوال آپ نے کیا ہے کہ خوف خدا انسان کو بے شک گناہوں سے بچاتی، کوئی بھی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن جب خدا کا خوف آتا ہے وہ اپنے آپ کو روکتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ وسوسے شیطانی سے بچنے کے لیے بھی خوف خدا ہمارے لیے بہترین ایک راستہ ہے۔ اس کے حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ مثلا ایسے حالات ہماری زندگی میں اکثر و بیشتر آتے ہیں
کہ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ گناہ بس اب ہو جائے گا ہم سے، اس وقت اس گناہ کے لیے جو حالات بنے ہیں اگر ان حالات کو ہی ہم ختم کر دیں تو ہم اس گناہ کی طرف نہیں بڑھ سکتے، یعنی شیطانی وسوسہ ہم پر حاوی نہیں ہو پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط لکھا تھا شاہ عبد العظیم حسنی کو، اس میں بہت اہم نکات کا ذکر آپ نے کیا تھا، اس میں سے ایک نکتہ یہ تھا کہ شیطان جس راستے سے انسان کے قریب آتا ہے انسان کا فریضہ ہے وہ ان راستوں کو بلاک کرتا جائے، بند کرتا جائے۔ اگر ہمیں پتا ہے کہ مثلا ہمارا موبائل اٹھانا اور پھر اس کے بعد نیٹ فلکس دیکھنا اور یہ تمام چیزیں ہم واہیات دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم شیطانی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں، گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، تو ہم اس چیز کو اپنے موبائل سے ہی اس ایپ کو ڈیلیٹ کر دیں، یا کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے موبائل میں موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم اکثر و بیشتر گناہ میں گر جاتے ہیں ان چیزوں کو ہٹا دیں، یا کسی ہم جلسے میں موجود ہیں کہ جہاں پر ہمیں پتا ہے جب بھی جاتے ہیں گناہ مکس گیدرنگ ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو اس جگہ لے ہی نہ جائیں، یعنی ان راستوں کو انسان بلاک کرتا جائے۔ اب بات چونکہ وسوسے کی ہو رہی ہے، تمام چیزیں وسوسے کی بنا پر ہی سامنے آتی ہیں۔ یہاں پر جو واقعہ مجھے پیش کرنا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ بزنس مین تھے، کچھ تاجر افراد تھے، تو یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مبارک میں پہنچے اور زیارت کا شرف انہیں ملا، اور اس کے بعد بیٹھے ہیں، اب حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، دعائیں وغیرہ پڑھ لی اور پھر آپس میں جگہ پر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کہ تبھی ایک دوسرا شخص وہاں پر آتا ہے، کئی افراد بیٹھے تھے، ان بزنس مین کے درمیان ایک دوسرا شخص آتا ہے اور خبر دیتا ہے کہ جو فلاں تاجر تھا، فلاں شخص جو وہاں رہتا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ خبر دی کہ فلاں شخص جو بزنس مین تھا وہ بھی فلاں جگہ رہنے والا، اس کا انتقال ہوا، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک شخص فوراً کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے لوگوں گواہ رہنا کہ اس شخص کا میں اتنی رقم جو ہے مقروض ہوں، یعنی مجھ پر اتنا قرضہ اس شخص کا ہے۔ اب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ بھائی خبر آئی موت کی اور تم اس وقت یہ قرض کیا اعلان کیوں کر رہے ہو کہ تم قرض دار ہو اس شخص کا؟ یہ شخص ایک مرتبہ کہتا ہے کہ کیونکہ جب اس شخص نے مجھے قرض دیا تھا اس وقت نہ تحریری طور پر اس نے کچھ لکھایا نہیں تھا، کوئی گواہ موجود نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے اب شیطان میرے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالے کہ اس شخص کے متعلق اور جو تمہارا معاملہ قرار پایا اس وقت تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تو تم اس کی رقم جو ہے ہضم کر جاؤ، لہٰذا میں نے اس راستے کو ہی بند کر دیا کہ شیطان وسوسہ ہی نہ ڈال سکے اور وہ مجھے اپنا شکار نہ کر سکے کہ تم لوگوں کو میں نے گواہ بنا دیا کہ میں اس کا مقروض ہوں، لہٰذا جو اس کے اپنے ہیں ان تک کہ مجھے وہ رقم لوٹانی ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ مثالیں اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، کئی مواقع آتے ہیں جہاں پر ہم گناہ کے شکار ہو سکتے ہیں یا وسوسے شیطانی ذہن میں ہمارے شروع ہوتا ہے، تو جن راستوں سے وہ وسوسہ آ رہا ہے ان راستوں کو ہی بند کر دیا جائے تو انسان اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ بہت عمدہ ہے خواہر، بہت عمدہ، اور وہی بات اسی بات کی آپ نے تصدیق کر دی کہ شیطان اپنا جال پھینکتا تو سب پر ہے، مگر کامیاب وہ ہے جو اس جال میں پھنستے نہیں ہیں۔ بے شک۔ تو خواہر ہم اگر عبادات کی بات کریں تو یہ وسوسہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ہماری عبادات کو بھی خراب کرنے میں، یعنی کہ ہم انجام تو دے رہے ہیں عبادات، مگر کیونکہ یہ وسوسہ، یہ شک جو ہمارے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہم کچھ ایکسٹرا کرنے لگتے ہیں کبھی کبھی۔ جیسے میں اگر آپ کو ایک بڑی عام سی اگزامپل دوں تو ہماری یہ طرف یو پی وغیرہ کی طرف بہت عام ہے کہ نہیں ہمارا دل نہیں مانتا، ہمارا دل نہیں مانتا، آپ ان کے سامنے کتنی بھی شریعت بیان کر دیجئے، بڑا آسان سا ایک جملہ کہ نہیں ہمارا دل نہیں مانتا، تو اس دل نہیں مانتا کی بنا پر وہ جو 3 بار جس چیز کو پانی سے دھل کر پاک کیا جا سکتا تھا اس کو 7 مرتبہ دھلا جاتا ہے یا اس سے زیادہ دھلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جہاں سجدہ سہو ضروری نہیں ہے وہاں بھی سجدہ سہو کیا جا رہا ہے، جہاں اپنا عبادات ختم کر کے وقت کو کہیں اور لگایا جا سکتا تھا وہاں شک پر بلا وجہ کام کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ اپنی سوشل لائف، وہ ضروری کام جس میں وقت دیا جا سکتا تھا، اپنے ریسورسز کو ویسٹ کرنا، پانی کو برباد کرنا، یہ مطلب چھوٹی چھوٹی سی ایگزامپلز ہیں، اور یہ سب جو ہے وہ وسوسے کے بنا پر ہو رہے ہیں۔ تو انسان ان چیزوں سے کیسے بچے اور ان کے اثرات عبادات پر کیا نظر آتے ہیں؟ یہ آپ نے بالکل درست فرمایا، یہ چیزیں اکثر دیکھی گئی ہیں خاص کر خواتین میں، جی، کہ مثلا 2 مرتبہ میں یہ چیز پاک ہو سکتی ہے نجاست، لیکن کہا نہیں ہم اسے 7 مرتبہ جب تک غوطہ نہیں کریں گے، یہ ایک الگ جو خواتین کیا بنایا ہوا ایک فتویٰ ہے، تو یہ 7 مرتبہ ہم جب تک کہ دھو کر کے اسے غوطہ نہ کر لیں تب تک کہ ہمارا دل نہیں بھرتا۔ یا مثال کے طور پر تیمم کی مثال کی، بھائی اس وقت عذر شرعی کی بنا پر آپ کا فریضہ تیمم کرنا ہے، لیکن اگر کوئی خاتون یا کوئی مرد یہ کہے کہ نہیں
ہمارا دل نہیں بھرتا. اس وجہ سے جب ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے بعد وضو کر کے ہی ہم نماز پڑھیں گے, ہم تیمم سے تو نماز نہیں پڑھیں گے, ہمارا دل نہیں بھرتا. یہ جو دل نہیں مانتا اور دل نہیں بھرتا کا ہم نے یہاں پر رکھا ہے, اس کی وجہ سے ہم واجبات کو ترک کر رہے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات تو ہم خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں, کیونکہ پروردگار عالم نے یہ راستہ ہمیں بتایا ہے کہ عذر شرعی ہے یا اس طرح سے مسئلہ ہے تو آپ تیمم آپ کا فریضہ. جیسے قصر نمازوں کو دیکھ لیں, کچھ لوگ ہیں جو قصر نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ ہم تو خدا سے اتنی محبت کرتے ہیں, ہمارا دل نہیں بھرتا کہ ہم نماز کو کم کریں. تھکے تو نہیں ہے, ہم پڑھ سکتے ہیں. بالکل بالکل, یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. تو اب اس کی وجہ سے ان عبادات کا کیا عالم ہوگا. یہ سوال آپ کا بہت ہی بہترین تھا. اس حوالے سے میں ایک مثال بھی پیش کرتی چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ کچھ افراد ایک مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, ایک شخص ہے جو کہ بڑا عقل مند مشہور ہے اور بہت عبادت کرتا ہے, لیکن اس کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی وہ وضو کرتا ہے بار بار ہاتھ دھوتا ہے اور پھر وضو توڑ دیتا ہے, پھر کہتا ہے مجھے نہیں لگتا وضو صحیح ہے, پھر سے دوبارہ وضو کرتا ہے, کئی مرتبہ یہ عمل دہراتا رہتا ہے. تو وہ تو ہے عقل مند اور بہت عبادت گزار بھی ہے اور اس طرح سے وہ عمل کر رہا ہے, تو اس کے لیے کیا معاملہ. رسالت میں آپ جواب فرماتے ہیں کہ تم اسے عقل مند کہہ رہے ہو جبکہ میرے نزدیک یہ عقل مند نہیں ہے, کیونکہ وہ شخص شیطان کی پیروی کر رہا ہے. اب ان لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے ہو, تو لوگوں کے درمیان عبادت گزار مشہور ہے. کہا کہ وہ جو اتنا وسوسوں کا شکار ہو چکا ہے اس سے جا کر خود یہ پوچھنا کہ یہ بتاؤ کہ یہ وسوسہ تمہارے ذہن میں کون ڈالتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد تم پھر سے دوبارہ وضو کرتے ہو, ہاتھ کو ایک بار دھوتے ہو پھر کئی بار دھونا شروع کرتے ہو, نہیں ابھی میں نے صحیح طریقے سے نہیں دھویا, نہیں پانی یہاں تک نہیں پہنچا. تو یہ تمام چیزیں جو ذہن میں آتی ہیں اس سے پوچھنا وہ کون اس کے ذہن میں ڈال رہا ہے. اس کا جواب یہی ہوگا کہ یہ شیطان ہے جو وسوسے ذہن میں ڈال رہا ہے. تو دراصل وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے بلا وجہ شک کر کے عبادتوں میں بھی. تو ایسی عبادت جو ہے مشکوک ہے کہ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. یعنی کہ اگر ہمارے ذہن میں شک آ رہا ہے تو شک سے یقین کی طرف بڑھ جائے. بے شک. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل کیئرلیس ہو جایا جائے اپنی عبادات میں, لیکن پھر بھی جہاں آپ کا دل مطمئن ہو گیا ہے وہاں رک جایا جائے, اس کے آگے نہ بڑھا جائے. بے شک بے شک. اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان کوشش کر رہا ہے کہ نہیں شک سے یقین کی طرف آ جائے, اس کے باوجود بھی اسے لگ رہا ہے کہ نہیں دل نہیں مان رہا ہے, وہی والی بات ہمارا دل نہیں مان رہا ہے, تو اس دل کو منانے کا طریقہ کیا ہے. یہ وسوسے شیطانی جو ہمارے اندر بار بار ڈالتا ہے شیطان, اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا دین اسلام نے کیا علاج بتایا ہے. جی جیسے کہ ہم نے پہلے سوال کے جواب میں ہی عرض کیا تھا کہ اپنے آپ کو جو انسان خدا کی یاد سے غافل رکھتا ہے شیطان سب سے زیادہ اس کے قریب آتا ہے. تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ یاد خدا کو زیادہ سے زیادہ اپنے دل میں جگہ دے, یعنی خدا سے زیادہ قریب ہو جائے, یاد خدا سے کبھی بھی غافل نہ رہے. دوسری یہ چیز کہ ہر وقت اپنے دل اور ذہن کی کیفیت پر نگاہ رکھے کہ دل اور ذہن کس طرح سے ہمارا کام کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, بار بار کن چیزوں کی وجہ سے وسوسہ آتا ہے. کسی ایک چیز کے متعلق مثلا وسوسہ آ رہا ہے تو ہم اس کے متعلق ٹھیک سے بیٹھ کر کے جاننے کی کوشش کریں کہ اس کے بارے میں دین اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے. ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہم جاننا بھی نہیں چاہتے, لیکن ہم اپنے دل کے اعتبار سے کام کریں گے. تو دین یا شریعت دل کے اعتبار سے نہیں, خداوند عالم کے حکم کے اعتبار سے چلتی ہے اور ہمیں خدا کے ہی حکم کو ماننا ہے. ورنہ ہر دوسرا انسان اٹھے اور کہے نہیں یہ چیز ہمارا دل نہیں مانتا, کوئی تیسرا کہے یہ چیز ہمارا دل نہیں مانتا, تو تمام لوگوں کے دل نہیں بلکہ خداوند عالم کے حکم سے دین اسلام کو ماننا ہے. تیسری چیز کہ خدا پر بھروسہ رکھے تاکہ اس کے حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے. خدا کے حکم پر یقین کرے, خدا نے کہہ دیا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے اس طرح سے انجام پانا ہے, ہم شک نہ کریں کہ نہیں تیمم کیوں کریں, ہم یہ نہ کہیں بلکہ یہ کہیں خدا کا حکم ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. جب خدا پر یقین ہوگا تب انسان اس کی طرف بڑھے گا. اور ایک بہترین ہم دعا کے طور پر بھی دیکھ لیں کہ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے کہ جب وسوسہ شیطانی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کا علاج کیا کرنا چاہیے. امام بیان فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دل میں وسوسہ زیادہ پیدا ہونے لگے تو لا الہ الا اللہ کا ورد زیادہ کیا کرو. کلمہ لا الہ الا اللہ جسے قلعہ کہا گیا ہے, اور امام رضا علیہ السلام نے بھی کہا ہے کہ جو اس میں آ جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا. تو اس کا ورد زیادہ سے زیادہ انسان کرے تاکہ وسوسے شیطانی سے اپنے آپ کو بچا سکے. جو خالی وقت اس کا بچتا ہے وہ اسے فضول کاموں میں نہ لگا کر کے ذکر الہی میں لگائے, تسبیحات وغیرہ پڑھے یا کوئی دعائیں وغیرہ پڑھے, اس طرح سے اپنے آپ کو بزی رکھے تاکہ وہ وسوسے شیطانی اس پر حاوی نہ ہونے. سورہ ناس بھی اس کا بہت اچھا وظیفہ ہے. سورہ ناس آپ کو اس سے
وسوسوں سے بالخصوص محفوظ رکھتا ہے. اور مجھے لگتا ہے بہت اہم یہ ہے کہ اپنے عقیدوں کو پختہ کیا جائے کہ جب یقین اللہ میں پختہ ہے تو پھر اور کسی طرف ذہن نہیں جائے گا. اور بہت حد تک جو لوگ شریعت کے احکام کے اوپر بھی اپنے دل کو رکھتے ہیں وہ شرک کے بھی دائرے میں آ جاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ سے افضل سمجھ رہے ہیں, ہمارا دل شریعت سے افضل ہے. تو نعوذ باللہ اگر ہم اپنے عقیدے کو جو ہے وہ محکم کر لیں گے تو پھر یقیناً اپنے آپ کو وسوسوں سے بچا سکیں گے. شکر گزار ہیں خواہر آپ کے, بہت اہم یہ بات تھی, کیونکہ کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے, کتنا بھی بڑا عامل ہو جائے, شیطان جو ہے وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو وسوسوں سے محفوظ رکھیں. بہت شکر گزار ہیں. ناظرین محترم, یہ وسوسہ, شک جو انسان کو اس قدر پریشان کر دیتا ہے کہ اس کی بہترین عبادتوں کو بھی جو ہے وہ برباد کر دیتا ہے. اور اسی لیے احادیثیں بھی ملتی ہیں کہ شک کی تمام رات کی عبادات سے یقین کی نیند بہتر ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے یقین کو محکم رکھیں, اپنی عبادات کو ویسے انجام دیں جیسے ہمارا خدا چاہتا ہے, نہ کہ ویسے جیسا ہمارا دل چاہتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے آئینہ حیات میں کوئی اور موضوع لے کر. آپ لوگ دیکھتے رہیے چینل وین. فی امان اللہ.